ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، ہماری بات چل رہی ہے شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے. یہ ہمارا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے شیطان. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے اللہ شکایت فرماتے ہم انسان کہ یہ انسان تو نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا. کیسے؟ کہ تیرا گھر جو جنت تھا وہاں سے میں نے تیرے دشمن شیطان کو نکالا تیرے گھر سے. میرا گھر تیرا دل ہے، مومن کا دل ہے، وہ میرا گھر ہے. میں مہمان بن کے آتا ہوں، تو جنت میں مہمان بن کے آئے گا، وہاں میں میزبان ہوں. تو میزبان کی ذمہ داری ہے کہ مہمان کا جو دشمن ہو اس کو نکالنا. تو دنیا میں میرا مہمان کھانا مومن تیرا دل ہے. میں مہمان بن کے آؤں گا، تو میزبان ہے، تو تو نے انصاف نہیں کیا. میرا دشمن شیطان ہے، تو تو نے شیطان نہیں نکالا اپنے دل میں سے. حدیث قدسی مفہوم میں نے بیان کی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا. تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کوئی یہ کہے کہ جب اللہ کا گھر ہے مومن کا دل تو اللہ نکال دے گا. نہیں،
فریضہ میزبان کا ہے، گھر صاف کرنا، کہ مہمان آنے والا ہو برا تو ہم گھر کی صفائی کر رہے ہیں، تو اللہ اسی دل میں آتا ہے جس دل میں شیطان کا، تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ تو شیطان بہت خطرناک ہے، اس نے دو مقصد بنایا اپنی زندگی میں، ایک انسان سے انتقام بدلا، میں نے سمجھایا تھا، اور اللہ سے بغاوت۔ اللہ کا باغی ہے، اللہ فرماتے میرے اوپر ایمان لاؤ، شیطان کہتا ہے کہ اللہ کا انکار کرو۔ شیطان لوگوں کو کفر میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ کفر سے راضی نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ بِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر سے راضی نہیں ہے۔ ہاں کفر پیدا کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے جب پیدا فرمایا تو اس سے خوش ہے، نہ، اللہ تعالیٰ نے زہر بھی پیدا کیا، شیطان بھی پیدا کیا، نفس بھی پیدا کیا، گناہ بھی سب پیدا کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے اللہ راضی ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، ہر چیز کو پیدا فرماتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، چاہے نیکی ہو چاہے گناہ ہو، چاہے انسان ہو چاہے شیطان ہو، سب کا خالق اللہ ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی ہے، گناہ سے راضی ہے۔ پیدا تو کیا شر، اللہ نے زہر بھی پیدا کیا، اس میں حکمت ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ پیدا ہی کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان دشمن کو، گناہوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو اس کا جواب اس میں حکمت ہے۔ سب سے بڑی حکمت پتا آپ کو علماء فرماتے ہیں، اہل علم حضرات فرماتے ہیں، یہ حکمت ہے کہ بندہ انسان اس کا مقابلہ کرے شیطان کا، تاکہ وہ اللہ کی محبت کے قابل بن جائے۔ جتنا مقابلہ ہوگا شیطان کے ساتھ، اتنا وہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ سے قریب ہوگا، گناہوں کا مقابلہ کرے گا، نفس کے خلاف کرے گا، اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ذرا باتیں سمجھنا، ہمیں تھوڑی باریک باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ شیطان بھی لطیف ہے تو اس کی باتیں بھی ایسی ہے، نظر نہیں آتی، اس لیے تو سائنس والے شیطان کا انکار کرتے ہیں، ان کی جہالت کی بات ہے، ان کے ناقص عقل کی بات ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو عقل میں آوے اسی کا ہم اقرار کریں، جو عقل میں نہ آوے اس کا انکار کریں۔ یہ تو ان کی جہالت کی بات ہے، ان کی عقل کی ناقص ہونے کی بات ہے۔ ہر چیز عقل میں نہیں آ سکتی، فرشتے عقل میں نہیں آ سکتی، اللہ کی ذات عقل میں نہیں آ سکتی، جنت دوزخ عقل میں نہیں آ سکتی، شیطان عقل میں نہیں آ سکتا۔ اس کا علم وحی سے معلوم ہوتا ہے، بس اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ ہر چیز عقل میں نہیں آ سکتی، اور جو چیز عقل میں نہ آئے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو کیسا ہے معلوم؟ مثال کے طور پر مچھلی ہمیشہ پانی میں رہتی ہے، اسی کو وہ دنیا سمجھتی ہے۔ اس سے کہا جاوے کہ پانی کے باہر خشکی بھی ہے، وہ یوں کہے خشکی ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں، تو ہم ہنسیں گے اس کی بات پر، اور کیا کہیں گے؟ تو پانی میں رہتی ہے، بس تیرا دائرہ علم بس پانی جتنا ہی ہے، پانی سے باہر تیرا علم نہیں ہے۔ تو اس سے یہ حاصل نہیں آتا کہ دنیا میں خشکی نہیں ہے، دنیا میں ہے خشکی، لیکن تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ جو تیری سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ دوسری مثال، منہ سے زبان سے ہم ایک چیز چکھ سکتے ہیں۔ اب زبان یوں کہے کہ کیونکہ زبان کا کام سنگنے کا نہیں ہے، زبان کا کام سننے کا نہیں ہے، زبان کا کام دیکھنے کا نہیں ہے۔ اب زبان انکار کرے
کہ کوئی چیز دیکھ ہی نہیں سکتی، کوئی چیز سن ہی نہیں سکتی، کوئی چیز سن ہی نہیں سکتی، تو یہ زبان کی کمی ہوگی، یہ زبان کی ناقص عقلی کی بات ہے۔ تجھے کیا پتا، بس تیرا جو دائرہ علم ہے چکھنا، بس اتنا ہی ہے تیرا، تو اس سے دوسری چیز کا انکار لازم نہیں آتا۔ تو سائنس دانوں نے، آج کل کے لوگوں نے جو ظاہر پرست ہے، شیطان کا انکار کر، شیطان ہے ہی نہیں کوئی مخلوق، کلام مجید میں شیطان سے تو اللہ کی پناہ ہے، کانا من الجن، یہ تو جناتوں میں سے ہے، اللہ نے پیدا فرمایا، اب انکار کیسے کرے؟ ان کا دائرہ علم کتنا ہے معلوم؟ صرف مادیات کے ساتھ، بس مٹیریلزم جس کو بولتے ہیں، جو مادہ ہوتا ہے وہیں تک ان کا علم ہے، اس سے آگے نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں مادیت سے بالا ہے، مادہ نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے اس کا، یہ اس سے بالکل بالا ہے۔ اس بنا پر وہ انکار کرتے ہیں، کیوں؟ ان کا علم صرف مادیات پر ہے، سائنس دانوں کا، اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ مادیت سے باہر ہے۔ تو جو مادیت سے باہر ہو اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے تو یہ اس بات کو تھوڑی لازم ہے کہ نہیں ہے اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، کوئی ہماری تمہاری عقل میں نہ آوے اللہ، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اللہ نہیں ہے۔ ایسے تو روح بھی نہیں ہے ہمارے ذہن میں آ سکتی، ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن ہر ایک روح کو مانتا ہے۔ ہوا ہے موجود، نظر نہیں آتی ہے تو وہاں انکار نہیں کرتے، تو اسی طرح یہاں بھی انکار نہیں کر سکتی۔ شیطان کا یہ وجود، اس کا تعلق وہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے ذرائع بیان فرمائے، دنیا میں عقل تک ہے، دنیا میں حواس سے کم سے ظاہر عقل، بات چیزیں ایسی ہے جو آنکھوں سے نہیں سمجھ میں آ سکتی، آنکھوں سے نظر نہیں آتی، عقل سے سمجھ میں آتی، اور بات چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے بھی بڑا، عقل سے بھی بالا، وہ وہی سے سمجھ میں آتی۔ تو شیطان مادیت سے بالا ہے، عقل میں نہیں آ سکتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ علم المعاش والے انکار کرتے ہیں، علم المعاد والے نہیں، کہ جن کا بس علم صرف دنیا ہی ہو، دنیا کمانا ہو، مادیت کا علم ہو، آخرت کا علم نہ ہو، وہ انکار کرتے ہیں اس کا۔ تو یاد رکھنا، وہ تو شیطان کا بھی انکار کرتا ہے، تو شیطان کو کہاں سے مانیں گے؟ شیطانی وساوس کہاں مانیں گے؟ تو شیطان نے اپنا دو مقصد بنایا ہے، ایک انسان سے بھی انتقام، اور دوسرا اللہ سے بغاوت۔ اللہ جو ہے اس کے خلاف کرنا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ، وہ کہتا ہے کہ کفر کرو۔ اللہ کے سامنے کہا تھا لا تقعدن لهم صراطك المستقيم، یہ اللہ تیرا تو سیدھا رستہ ہے تجھ تک پہنچنے کا، بیچ میں بیٹھوں گا اور گمراہ کر دوں گا لوگوں کو، تیرے بندوں کو، اور جہنم نصیب کر دوں گا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے شیطان، کتنا خطرناک اس کا شر ہوگا، اس کی گمراہی کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے تو ہم کہاں سے آتے ہیں؟ ہم انسان، وہ تو ایسے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اس کو بہکا دیتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کو چیلنج کیا، لیکن اللہ قادر ہے اس کے شر سے بچانے پر، چاہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاوے اور اللہ نہ چاہے تو وہ گمراہ نہیں کر سکتا، وہ شر نہیں پہنچا سکتا۔ اسی بنا پر اللہ فرماتے ہیں کہ محمد قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا شیطان نظر نہیں آتا، اور کس طرح گمراہ کرتا ہے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں، اہل علم حضرات ہوتے ہیں، عارفین ہوتے ہیں، جو مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے علوم کو کھولتا ہے، ان کے سامنے وہ کس طرح وہ تدبیر کرتا ہے، کس طرح وہ گمراہ کرتا ہے، کس طرح وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ
علوم کو کھولتا ہے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، تو واقعیت وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچاوے۔ اسی لیے یہ میں نے کہا تھا کہ اس صورت کے اندر 3 صفت بیان فرمائی، صرف ایک چیز کی پناہ کے لیے، شیطان کے شر سے پناہ مانگنی ہے، لیکن اس کے لیے 3 صفت بیان فرمائی اللہ نے کہ رب الناس کی پناہ مانگو، ملک الناس کی پناہ مانگو اور الہ الناس کی پناہ مانگو۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ شیطان کا شر کتنا خطرناک ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں جہنم میں جاؤں گا، یہ اللہ تیرے بندوں کو میں جہنم میں لے کر جاؤں گا، چیلنج کیا تھا۔ لیکن واقعیت جو شیطان کے شر کو سمجھتے ہیں، شیطان کے وساوس کو وہ جانتے ہیں، علوم رکھتے ہیں، یاد رکھنا علم کے بغیر شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علم تالا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علماء فرماتے ہیں کہ 3 رستے ہیں شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور انسان کا جو دل ہے وہ اصل گراہ ہے، اسی کے اندر ساری پونجی ہے، ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل یہ رحمان کا عرش ہے، تو ہر وقت شیطان وہی دل پر بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قریب خیر کا ہے، ایک قریب شر کا ہے، تو ہر وقت وہ اپنی سوچ لگائے ہوئے ہیں انسان کے دل پر، مومن کے قلب پر۔ مومن کے قلب پر یاد رکھنا جو ایمان پر چلنا چاہتا ہے، ایمان کے تقاضوں پر چلنا چاہتا ہے، اسی کو وہ وسوسے میں مبتلا کرتا ہے اور جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ کی رضامندی کی، تو اس کو شیطان وسوسے میں مبتلا نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیوں محنت کروں، اپنا وقت کیوں ضائع کروں، یہ تو میرا بھائی۔ اتنا سمجھدار ہے شیطان، جو فاسق فاجر ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے وقت نہیں لگاتا، جو اچھے ہوتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں، تلاوت کرنے لگتے ہیں، تو ان کو خوب وسوسے میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ تلاوت چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے، دعاؤں کو چھوڑ دے، نیک بننا چھوڑ دے۔ یہ ہے شیطان کی طاقت، لیکن اللہ ہی بچا سکتا ہے، یاد رکھنا۔ لیکن ایک ظاہری اعتبار سے میں نے کہا کہ دل میں 3 دروازے ہیں شیطان کے داخل کرنے، ایک شہوت کے راستے سے، ایک غضب کے راستے سے، اور ایک ہوا باطل عقیدہ تکبر خودرائی کے راستے سے شیطان اندر میں داخل کرتا ہے اور اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ شہوت کا راستہ، شہوت کا مطلب کیا ہے کہ لذت میں مبتلا کرتا ہے کسی بھی قسم کی لذت۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا میں لذتیں جو ہوتی ہے نا 4 قسم کی۔ گزشتہ مجلس میں نے ایک بیان کی تھی، ایک تو وہ لذت کہ دنیا میں بھی وہ چیز لذیذ ہے، آخرت میں بھی لذیذ ہے۔ وہ کون سی چیز؟ علم اور ایمان۔ علم ہی بچا سکتا ہے وقت، صحیح معنوں میں جو علم ہوتا ہے، لیکن علم کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، وہی آدمی شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ میں نے جو شرط بیان کی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر جو 3 راستے ہیں شیطان کے گمراہ کرنے کے، اس سے اگر بچنا ہے، ان دروازوں پہ تالا لگانا ہے، تو علم سے لگا سکتے ہیں۔ لیکن علم کون سا؟ توفیق کے ساتھ، صرف علم نہیں، علم پر عمل بھی تو ہو، اسی کو بولتے توفیق عمل، اللہ کا فضل شامل حال، جب ہی آدمی تالا لگا سکتا ہے۔ شیطان 3 طرح سے گمراہ کرتا ہے، ان 3 دروازوں کو بند کرنا ہے۔ ان 3 دروازوں جس طرح وہ گمراہ کرتا ہے، اس کو اگر جاننا ہے تو پھر بعد میں علم کی ضرورت پڑے گی، علم کے بغیر بہت مشکل ہے، لیکن علم کے ساتھ اس پر عمل بھی ہو، اللہ کی توفیق بھی ہو، اس کے بغیر بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، بڑے بڑے علماء کو گمراہ کیا تھا، بڑے بڑے اللہ والوں کو گمراہ کیا تھا شیطان نے، اس کے راستے سے، جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی۔ علم تو ہے لیکن توفیق شامل حال نہ ہو تو پھر بعد میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو بیان کروں۔ ایک مرتبہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے پھر سے میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدہ کر رہے تھے،
ریاضت کر رہے تھے. یاد رکھنا نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے نفس ہمارے قابو میں آتا ہے. گھوڑے کو اگر اپنے قابو میں لانا ہو تو واقعی اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے گھوڑے سواری سیکھنی پڑتی ہے, تب جا کے یہ گھوڑا ہمارے قابو میں آ سکتا ہے. جس طرح ہم چلانا چاہے تب چلا سکتے ہیں. اگر گھوڑا چلانا نہیں جانتا, اوپر بیٹھ بھی نہیں سکتا, گھوڑا بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ اناڑی قسم کا بیٹھا ہے, قابو میں نہیں آتا گھوڑا. تو اسی طرح یہ نفس ہمارا گھوڑا ہے, اس پر سوار ہونا ہے. تو اس پر سوار ہونے کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا ہے, ریاضت کرنی پڑے گی, مشق کرنی پڑے گی, اس کے خلاف خوب کرنا پڑے گا نفس کے خلاف, تب جا کے یہ نفس ہمارے قابو میں آ سکتا ہے, ورنہ بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے ریاضتیں کرواتے ہیں, نفس کے خلاف مجاہدہ کرواتے ہیں. پہلے زمانے میں تو عجیب مجاہدہ کرواتے تھے, ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. بھوکے رکھے, سونا کم, باتیں کم, لوگوں سے ملنا کم, دنیا سے بالکل دور, اور اتنی عبادت کرنا ہے, پورے پورے دن مسلسل روزے, پوری پوری رات عبادتیں, ایسی ریاضتیں, ایسی خدمت کرواتے تھے. بزرگان خانقاہوں میں مشائخ اپنے مریدوں سے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہم تو ڈر جاوے, ہم تو ایک مہینہ کیا ایک دن رہنے کے لیے تیار نہ ہو, کھانا بھی بالکل سیدھا سادہ, ملے نہ ملے وقت پہ ملے کے. اس طرح ہوتا تھا مجاہدہ, تب جا کے نفس قابو میں آتا تھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ریاضت کر رہے تھے, چلہ کھینچ رہے تھے, اور وہ بھی جنگل کے وہاں پر ضرورت کا پانی ہوئے, ضرورت کا کھانا ہوئے, لوگوں کے ساتھ اختلاط بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, مجاہدات ہوتے تھے نفس کے خلاف, نفس کو قابو میں کرنے کے لیے. کیوں؟ نفس ہمیشہ, میں نے کہا تھا اس سے پہلے والی مجلس میں, خواہش کا دل ڈالا ہے, بس لذت کا عاشق ہے. کوئی بھی لذت, اور خاص کر کے دنیا کی چیزوں کی اور گناہوں کی لذت کا یہ عادی ہے, تو اس کو اگر اللہ کی معرفت کا, اللہ کی محبت کا اور عبادت کا عادی بنانا ہے تو اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی, اس کے لیے ریاضت کرنی پڑے گی, اس کے لیے بہت مجاہدہ کرنا پڑے گا. والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے. اور یاد رکھنا نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا, یہ جو کفار کے ساتھ جہاد ہے اس سے بھی بڑا جہاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد سے واپسی کے وقت فرمایا تھا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, کہ ہم یہ تو چھوٹا جہاد ہے, کفار کے ساتھ لڑائی یہ تو چھوٹا جہاد ہے, اب ہم اپنے وطن واپس آ رہے ہیں, اپنے شہر میں واپس آ رہے ہیں, وہاں نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. اور نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے, بہت بڑا جہاد ہے. ہر وقت اپنے نفس کو کچلنا ہوتا ہے. دن میں کتنی مرتبہ ماننا پڑتا ہے, ذرا نفس میں خواہش پیدا ہوئی, مثال کے طور پر کسی عورت کو دیکھنے کی, فوراً اس کے خلاف کرو, نفس کچل گیا. کتنی مرتبہ نفس کو ماننا پڑتا ہے. دل نے یہ چاہا فلانا کام کر لوں جو اللہ کی ناراضگی والا ہے, فلانا گناہ کر لوں جو اللہ کی ناراضگی والا ہے, تو اس کے خلاف کرو. تو نفس کتنی مرتبہ کچلے گا, ایک دن میں اور مہینوں میں تو کتنی مرتبہ کچلے گا. تو بار بار اس کو ماننا ہے. اور میدان جہاد میں تو ایک ہی مرتبہ میں بس مر جانا ہے. بس آئی تلوار اگر مثال کے طور پر کسی کافر کی طرف سے, تو ایک سیکنڈ میں مر جائے گا. اور یہاں تو نفس کو ہزاروں مرتبہ مارنا ہے, کچلنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہاد کے مقابلے میں نفس کے جہاد کو جہاد اکبر فرمایا. تو یہ نفس کا مقابلہ بہت خطرناک ہے. اور نفس کے ساتھ اگر شیطان مل جائے تو کیا پوچھیں, ڈبل فساد. اور شیطان کی دوستی ہے نفس کے ساتھ. شیطان انسان کو گمراہ کر ہی نہیں سکتا بغیر نفس کے واسطے کے. یاد رکھنا اس بات کو, جب تک نفس کا ساتھ نہیں ہوگا شیطان انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا. شیطان سے بھی زیادہ خطرناک نفس ہے. ہماری خواہش جو پیدا ہوتی ہے عام طور پر غلط خواہش پیدا ہوتی ہے, گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ تو بہت برائی کا حکم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نبی یوں فرماتے ہیں کہ نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف کہ بس کسی کا حق مانو, یہ کام کرو, لذت ہی کی چیز ہے, اللہ کی ناراضگی والی چیز ہے, اللہ کے مقابلے والی چیز ہے. شیطان جس سے خوش ہو, نفس جس سے خوش, اس نفس کو ماننا پڑے گا, کچلنا پڑے گا. بہت خطرناک ہے.
नफ्स की। इसीलिए देखो, हाँ तो क्या हुआ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रियाजत कर रहे थे। हाँ एक बात में कह दूं, उलमा फरमाते हैं अहले इल्म हज़रात, आरिफीन हज़रात, शैतान से पहले कौन शैतान था बताओ? शैतान को किसने गुमराह किया? शैतान को उसके नफ्स ने गुमराह किया। इससे पता चला नफ्स शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। नफ्स किसे कहते हैं याद रखना, हम इंसानों में अल्लाह ताला ने एक नफ्से हैवानी को पैदा करवाया और एक नफ्से इंसानी। नफ्से इंसानी आसमान से आता है, ऊपर से आता है, जिसको रूह हम कहते हैं। और नफ्से हैवानी जो है ना, अल्लाह ताला ने 4 चीजों से बनाया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, उससे पैदा होता है। जो ख्वाहिश पैदा होती है इसको नफ्स बोलते हैं। हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है ना, ये काम कर लूँ, वो खाना कर लूँ, खा लूँ, वो काम कर लूँ, वो गुनाह कर लूँ, वो जितने भी इस तरह की जो बातें आती है दिल के अंदर, ख्वाहिश, ये नफ्स की ख्वाहिश है, इसको बोलते हैं नफ्स। नफ्स कोई मुस्तकिल कोई चीज नहीं है, वो ख्वाहिश का नाम है। जो ख्वाहिशें जो होती है, और आमतौर पर इंसानी जो ख्वाहिश होती है ना, गुनाहों की होती है, नफ्स की ख्वाहिश। तो अल्लाह ताला ने, आप कहेंगे कि नफ्स को फिर बनाया क्यों? अरे नफ्स को इसीलिए बनाया कि नफ्स के खिलाफ करो, नफ्स के खिलाफ मुजाहदा करो, इससे तकवा हासिल होगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की मारिफत हासिल होगी। क्यों? इंसान को इस इम्तिहान के जरिए से काबिल बनाना है, लायक बनाना है। जब तक वो खूब रगड़ेगा नहीं, जब तक वो खूब मुजाहदा नहीं करेगा, वहां तक निखार पैदा नहीं होगा। याद रखना, बच्चा जब मेहनत करता है, स्कूल में इम्तिहान आता है, उस वक्त रात दिन मेहनत करता है, तो इम्तिहान में कामयाब होता है, तब जाके डिग्री मिलती है, तब जाके सलाहियत पैदा होती है। तो ये सलाहियत और डिग्री कब पैदा हुई? मेहनत की उसने। अगर ये मेहनत ना होती तो फिर बाद में सलाहियत भी उजागर ना होती। तो इसी तरह अल्लाह ताला हमारी सलाहियत को पैदा करना चाहिए, इसलिए नफ्स को भी पैदा किया, शैतान को भी पैदा किया। ये 2 चीजें जब होगी, उसकी मुखालफत करेंगे, जब ही अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, और जो उसकी मुवाफकत करेगा तो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह से दूर हो जाएगा। तो ये हिकमत है। आप कहेंगे, सवाल पैदा हो सकता है कि जब ये शैतान और ये नफ्स अल्लाह का मुखालिफ है, आमतौर पर गुनाहों का वो तकाजा करता है और गुनाहों की ख्वाहिश करता है, तो अल्लाह ने उसको पैदा ही क्यों किया? अल्लाह नहीं चाहता गुनाहों को, कुफ्र को नहीं चाहता। नहीं, असल ये बात है कि काबिल बनाना है इंसान, ताकि खूब मुजाहदा हो, खूब इम्तिहान हो। सहाबा का कैसा इम्तिहान दिया, तो कैसे काबिल बन गए? अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐलान फरमा दिया, मैं उससे राजी और वो हमसे राजी। ये है असल। तो ये जो नफ्स है ना, और इसी तरह शैतान, जब ये 2 मिल जावे तो फिर बाद में कैसा फसाद होगा। आजकल बस यही है, नफ्स भी ये चाहता है कि बस ख्वाहिश पूरी हो हमारी और गुनाह हो, और शैतान भी यही चाहता है। तो ये दोनों जमा हो गए, दोनों जब जमा हो जाएंगे तो फसाद 2 वाला हो जाएगा। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में ये है। इस बिना पर, हाँ मैं असल समझा रहा था, तो इल्म जब होगा तो जब ही आदमी बच सकेगा। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने नफ्स की मुखालफत के लिए खूब रियाजत करते थे, खूब मुजाहदा करते थे, और खानकाहों में पहले ज़माने में खूब मुजाहदा करवाते थे, पहले ज़माने। और जी वो गरीब वाक़िया थे। हम तो आज अगर ये वाक़िया अगर सुन लेवे और पढ़ लेवे तो हम डर जावे बुजुर्गों के पास जाने से, और इसी तरह खानका में जाने से कतना है, इतने खतरनाक मुजाहदा के वाक़िया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ गए थे, और कैसा मुजाहदा करते थे, बस थोड़ा खाना, थोड़ा पीना, थोड़ा सोना, ताकि खूब मुजाहदा हो, खूब नफ्स के खिलाफ हो। तो वाकईत इससे हमारा जो दिल है नूरानी बनता है, और जब दिल नूरानी बनता है तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। और एक मतलब जब इस तरह का मलका पैदा हो जाता है, फिर अल्लाह का हुक्म पूरा करना आसान हो जाता है, वरना बहुत मुश्किल। हम सब कुछ करते हैं, आप आए मिसाल के तौर पर, हर हफ्ते आते हैं, दिन की बात सुनते हैं, लेकिन जरा हम दुनिया में जाते हैं फिर फिसल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हालत आपकी एक मरतबा दीन की मजलिस में होती है, अल्लाह के घर में होती है, ऐसी 24 घंटा बाकी रहनी चाहिए, ऐसा पूरा महीना बाकी रहनी चाहिए, और इसी तरह पूरी जिंदगी बाकी रहनी चाहिए। तो उसके लिए मुजाहिदा करना,
ہماری حالت تو کیسی ہے؟ ابھی تو ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہم دنیا میں داخل ہوتے ہیں ہماری نظریں بھی قابو میں نہیں رہتی، ہماری زبان قابو میں نہیں رہتی، ہمارا دل و دماغ کے خیالات تصورات قابو میں نہیں رہتے، بے قابو ہو جاتے ہیں۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ ہماری اصلاح نہیں، ہم نے نفس کو قابو میں نہیں کیا، نفس کے خلاف مجاہدت نہیں کیا، نفس کے خلاف ریاضت نہیں کی، اس بنا پر ہمارا نفس پھسل جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ اس کے لیے ہر وقت اللہ کا استحضار ہوئے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بزرگان باقاعدہ ذکر کرواتے ہیں، خوب ذکر کرواتے ہیں۔ ارے بعض مرتبہ تو ایسا لمبا ذکر کرواتے ہیں کہ پہلی مرتبہ شروع میں جب ذکر ہوتا ہے نا تو 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہے ہمت 10 گھنٹے بیٹھ کر ذکر کرنے کی؟ حضرت مولانا امام الحسن صاحب کا شاید واقعہ ہے، انہوں نے جب شروع میں بیعت کی نوجوان تھا، شیخ نے کیا ان کو ذکر دیا معلوم؟ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کرنے کا۔ تب آپ ہی بتاؤ 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کرنے کا کتنی دیر لگتی؟ وہ خود فرماتے ہیں پورا دن لگتا تھا، لیکن جب عادت بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ فجر کے بعد بیٹھتے تھے، عشاء کے وقت میں پورا ذکر ختم 1.25 لاکھ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، وقت میں بھی برکت دیتا ہے، زبان میں بھی برکت دیتا ہے، ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کے اوپر بہت واقعات ہیں، یہ تو میں ضمن باتیں میں کرتا ہوں بیچ میں سمجھانے کے لیے۔ تو جب ریاضت آدمی کرتا ہے تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت پیدا فرماتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلہ لگائے گئے، چلہ یعنی چلہ کھینچتے تھے، یعنی باقاعدہ مجاہدہ کرنے کے لیے شہر سے باہر، بستی سے باہر جنگل میں اس طرح گزارتے تھے۔ اب آپ ہی بتاؤ، یہ کسی کی ہمت؟ وہاں نہیں کھانا نہیں پینا نہیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بس ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ سے لو لگاتے، تو پھر بعد میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت پیدا ہوئی تھی۔ ان کا دل نورانی بنتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، نفس کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن وہاں بھی شیطان ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھنا کیا ہوا؟ جس وقت انہوں نے مجاہدہ کر لیا، ایک دن بہت پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی، دعا کر رہے تھے کہ اللہ پانی پیسے، تو ایک دم سے غیب سے پانی کا کٹورا پیش کیا گیا۔ تو ایک دم سے حضرت نے دیکھا، اوہ ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی ہے اور سونے کا پیالہ ہے اور اس میں پانی پیش کیا گیا۔ تو جیسے وہ ہاتھ بڑھانے گئے، وہ سونے کا تھا، تو ایک دم سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور یوں کہا، وہ یہ تو سونے کا ہے۔ تو فوراً آواز کیا آئی غیب سے معلوم؟ جس کے ہاتھ میں یہ گلاس تھا وہاں سے آواز آئی، ارے عبد القادر لے لو، یہ تو غیب سے آپ کا انتظام کیا گیا، اور غیب سے جو چیز آوے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو آپ ہی بتاؤ، اگر علم نہ ہوتا تو ہم جیسے تو پھسل جاتے، اور ہم کیا کہتے کہ دیکھو اب میرا کتنا اونچا مرتبہ ہو گیا کہ غیب سے پانی آنے لگا، اور وہ بھی سونے کے پیالے میں پانی آنے لگا، ہم تو خوش ہو جاتے، پھولے نہ سماوے، ہمارا نفس تو پھول جاوے۔ علم تھا، میں نے کہا یہ بات کہاں سے میں نے سمجھائی؟ شیطان کے وساوس سے، شیطان جو گمراہ کرتا ہے شہوت کی رستے سے، تو کون بچ سکتا ہے؟ علم سے بچ سکتا ہے، لیکن صرف علم کافی نہیں، جب تک کہ علم کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یوں کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا سونے کے برتن میں پانی پینے سے، سونے کے برتن میں کھانے سے، اللہ کے رسول نے تو منع فرمایا، شریعت میں تو حرام ہے، اور یہ حرام تو ہر ایک کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ فوراً یہ تصور کیا اور یوں کہا کہ نہ میں نہیں پی سکتا سونے کا پیالہ۔ تو شیطان نے اس کا جواب دیا، پتا نہیں تھا بھی کہ یہ شیطان ہے، کیا کہا معلوم شیطان نے اس کا جواب؟ یہ تو غیب سے ہے، یہ تو غیب سے آپ کا انتظام کیا گیا، اور غیب سے جو چیز ملے بغیر طلب کے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور قبول کر لینا چاہیے۔ جب یہ کہا تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ تو شیطان کا وسوسہ لگتا ہے، تو کیا یوں کہا کہ اچھا تو شیطان لگتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ جو کہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وقت پہ یاد آنا، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ یہ بیچ میں ایک بات یاد رکھنا، بیچ میں جو باتیں میں کہتا ہوں معمولی مت سمجھنا۔ علماء فرماتے ہیں، اہل علم حضرات، اہل معرفت جس کو بولتے ہیں، ظاہری علماء کی میں بات نہیں کرتا، جو معرفت والے ہیں، عارف باللہ جس کو کہے جاتے ہیں، جس کو صحیح معنی میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا
کہ آپ کو اگر معلوم کرنا ہو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے یا نفسانی وسوسہ، اس کو معلوم کرنے کے لیے کیا فرمایا، کیا فرق بیان فرمایا کہ اگر شیطانی وسوسہ ہوگا تو شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے بچ جائے گا، اس کی مجال نہیں کہ وہاں کھڑا رہ سکے۔ جو ہمیں وسوسہ پیدا ہوا، گناہ کا پیدا ہوا، اس وقت لا حول پڑھ کے دیکھو، اگر لا حول پڑھ لیا اور وہ وسوسہ ختم ہو گیا، سمجھو کہ وہ شیطان کی طرف سے۔ اور اگر بار بار ہم نے لا حول پڑھا لیکن وسوسہ دور ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہی بات بار بار ہمارے دل میں آتی ہے، تو سمجھو یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، نفس کی طرف سے۔ کیوں معلوم؟ اس لیے کہ نفس ضدی ہے، ایک بات کی جب خواہش پیدا ہوتی ہے جب تک پوری نہیں ہوتی وہاں تک اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اور شیطان یہ نہیں چاہتا، ضد پر نہیں رہتا شیطان۔ یاد رکھنا شیطان چالاک ہے اور نفس بھولا ہے، یہ بھی فرق ہے۔ نفس بہت چالاک، شیطان بہت چالاک ہے، بڑا چیٹر ہے، وہ بڑا بدماش ہے، کسی بھی طرح بس انسان کو گناہ میں مبتلا کرو، کوئی بھی گناہ ہو۔ اور نفس کیسا ہے؟ بولا بالا ہے، ضدی ہے، بچے کی طرح۔ بچہ جس طرح بولا بالا ہوتا ہے اور ضدی ہوتا ہے، ہماری ضد بس پوری ہونی چاہیے تب جا کے اس کو سکون ملے گا۔ تو اسی طرح ہمارا نفس کیسا ہے معلوم؟ جس گناہ کی لت دل پکڑ جاتی ہے، جس گناہ کی طبیعت اور خواہش جب پیدا ہوتی ہے، جب تک وہ گناہ پورا نہیں ہوتا وہاں تک اس کو سکون نہیں ملتا۔ اگر ایسا ہو تو سمجھو یہ نفس کی خواہش ہے، شیطان کا وسوسہ نہیں ہے۔ شیطان کا وسوسہ تو بہت کم ہوتا ہے نفس کے مقابلے میں، اس بات کو بھی یاد رکھنا آپ۔ ورنہ شیطان کیسا ہے؟ لا حول پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی مجال نہیں کہ شیطان کھڑا رہ سکے۔ جب بار بار وساوس آئے لا حول پڑھ دیکھو، وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا وسوسہ آئے گا، پھر لا حول پڑھو، پھر تیسرا وسوسہ آئے گا۔ تو شیطان کیا چاہتا ہے معلوم؟ ایک وسوسہ نہیں، ایک گناہ نہیں، مختلف گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، مختلف وساوس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو لا حول پڑھ لو گے انشاءاللہ دور ہو جائے گا، اعوذ باللہ پڑھ لو گے انشاءاللہ اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے گی۔ بار بار جب اس طرح پڑھیں گے پھر بعد میں وسوسہ آنا بھی بند ہو جائے گا۔ شیطان یوں کہے گا میں کتنی کوشش کرتا ہوں اس کے پیچھے لیکن میں کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کہ آدمی اس وقت اللہ کا ذکر کرے گا، لا حول پڑھے گا، استغفار پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا۔ اسی بنا پر تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج بتایا کہ شیطان ہر وقت سن لگاتا رہتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً اپنی سن کو واپس کر دیتا ہے اور وسوسہ نہیں ڈالتا۔ اصل تو ہمارا نفس ہے، ہمارا نفس گناہوں میں زیادہ مبتلا کرتا ہے، شیطان سے بھی زیادہ خطرناک نفس ہے۔ یہ میں نے کہا تو نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، نفس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے لا حول پڑھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گلاس بائی ہو گیا، جو پیالہ تھا ایک دم سے اوجھل ہو گیا اور بھاگنے لگا، اور جاتے جاتے کیا بولا؟ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ اس رستے سے میں ہزاروں علماء کو گمراہ کر دیا۔ بالکل اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تیاری تھی اور میں نے اس رستے سے، اس کرامت والے رستے سے، کون سا رستہ؟ کرامت کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ یہ معرفت کی باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آتی ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ کرامت کے رستے سے میں نے کتنوں کو گمراہ کیا، کرامت ہی کو اصل سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو میرے ساتھ کرامت ہونے لگی، گھر کے عادت چیزیں ہونے لگی، میں بہت اونچے مرتبے والا ہو گیا، اپنی بڑائی کے اندر، خود پسندی کے اندر، عجب کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے کہ شیطانی وسوسہ کیا ہے اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے، نفسانی خواہش کیا ہے اور اس کا مقابلہ کس طرح کرنے کا، تو وہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، جنہوں نے خود نے اپنی اصلاح کی، خود نے مجاہدہ کیا، خود نے ریاضت کی، خود وہ کسی بزرگ کے پاس انہوں نے اپنی صلاحیت اجاگر کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا، وہی بچا سکتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا معلوم؟ تو جاتے جاتے بھی مجھے گمراہ کرتا، میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل سے میں بچا۔ یہ لفظ کہا تو اس سے پتا چلا، دیکھو علم تو تھا کہ سونے کے پیالے میں پانی نہیں پی سکتے، حرام ہے، علم تو تھا، اور اس نے کیسی بات کہی؟ یہ تو غیب سے ہے، کوئی دوسرا ہوتا تو واقعی پھسل جاتا ہے،
اس کے جال میں پھنس جاتا ہے. لیکن شیخ کو ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال تھی. علم تو تھا لیکن علم کے ساتھ توفیق تھی, اللہ کا فضل تھا, تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا, تو فوراً وہ بھاگ گیا. بس یہ اخیری ان کا امتحان تھا, اللہ تعالیٰ نے کامیاب کروا دیا. پھر کیسا بنایا شیخ عبداللہ نے؟ تمام اولیاء کا قطب بنایا, تمام اولیاء کا سردار بنایا, یہاں تک کہ ان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا. غیب سے آواز آئی کہ تم بغداد کے منبر پر بیٹھ کر یوں کہو کہ میرا قدم آج دنیا میں جتنے بھی اولیاء ابدال ہیں ان سب کے کندھوں پر ہے, یعنی سب سے اونچا مرتبہ ہے میرا. اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں تھے, انہوں نے بھی آواز سنی بغداد سے. تو اس وقت انہوں نے دیکھو یہ جب اللہ والے بنتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, یہ کرامتیں ہیں سب. تو بعض لوگ تو کرامت ہی میں پھنس جاتے ہیں, اس سے بھی آگے نکلنا ہے. جب آدمی اس درجے تک پہنچتا ہے تو اس سے گھر کے عالم چیزیں پیدا ہونے لگتی ہے. شیطان کہتا ہے کہ اب میرے جال میں پھنس جائے گا. اس نے خود کہا تھا میں نے ہزاروں علماء کو, ہزاروں مجاہدہ کرنے والوں کو ان کرامت کے اندر میں نے گمراہ کر دیا, بس وہی رہ گئے. حالانکہ یاد رکھنا ایک بات, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر استقامت اور قائم رہنا ہزاروں کرامت سے افضل ہے. جو کوئی آدمی ایسا ہو کہ کرامت ہی کرامت اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے, اور ایک آدمی ایسا ہے ایک کرامت اس کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوتی لیکن دین پر مستقیم ہے, سنتوں پر مستقیم ہے, کبھی سنت نہیں چھوٹتی, کبھی اللہ کا حکم نہیں چھوٹتا, یہ ہزاروں کرامت سے افضل ہے. یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ علم کے ساتھ اللہ کی توفیق. تو جس وقت دیکھو ایک بہت باریک بات میں آپ کو بتاؤں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی جب اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ کرامتیں رونما ہونے لگتی ہیں, گھر کے عادت چیز اس کے ہاتھ سے ظاہر ہونے لگتی ہے, اس کے بعد شیطان کا زور بڑھ جاتا ہے کہ اب کسی بھی طرح ان کو ہلاک کر دو, کسی بھی طرح ان کو گمراہ کرو. تو ایسے وقت میں کون بچ سکتا ہے معلوم؟ جو میں نے ابھی بتایا, جس کے ساتھ توفیق شامل ہے. اس کی ایک مثال سے آپ سمجھ جاؤ. علماء نے مثال دی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے جب آدمی بڑا بن جاتا ہے, ریاضت سے, مجاہدے سے, اور اس کے ہاتھوں سے کرامت ظاہر ہوتی ہے, تو اس کے بعد شیطان یا تو دنیاوی لالچ سے اس کو گمراہ کرتا ہے, اگر دنیاوی لالچ سے بھی گمراہ نہیں ہوتا تو پھر دھمکیاں دیتا ہے. کیسی دھمکیاں؟ طبیعت کے خلاف, سزاؤں کی, اور واقعات اس کو مبتلا کرتا ہے, لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے. اسی بنا پر اللہ والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے, اللہ والوں کی جو زندگی تکالیف بھری جو ہوتی ہے نا, ایسی عوام کی نہیں ہوتی. یہ تو ظاہر نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں اتنا برداشت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے. اللہ والوں میں اللہ کا قرب جس کو حاصل ہے, سب سے زیادہ قرب انبیاء کو, اور انبیاء میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے نا, ایسا قرب تو کسی کا نہیں. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف آئی, مصیبتیں آئی, ایسی تکالیف ایسی مصیبتیں کسی نے نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ بلا کس کے اوپر آتی ہے؟ انبیاء کے اوپر آتی ہے. کیسی بلا آتی تھی پتہ؟ آپ کو میں مختصر ایک بات سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیری جو حالت تھی اس وقت بخار آیا تھا. بعض صحابہ عیادت کے لیے تشریف لائے, آپ یہاں آرام فرمائیں اور صحابہ یہاں بیٹھے ہیں. وہ صحابی یوں فرماتے ہیں آپ کا بخار کی جو حرارت تھی, آپ کی بخار کی جو گرمی تھی, ہم یہاں محسوس کر رہے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسی گرمی ہوگی, کیسا بخار ہوگا, کیسا بخار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آپ کو جو بخار آتا ہے اس سے ڈبل بخار مجھے آتا ہے. ہمارا بخار سب سے زیادہ بہت 105 ڈگری یا اس کے نیچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار 210 ڈگری, ڈبل بخار اللہ کے رسول نے فرمایا. اب آپ ہی بتاؤ 105 ڈگری کا بخار کتنا خطرناک ہوتا ہے, آدمی ہاتھ نہیں رکھ سکتا.
تو 210 ڈگری والا بخار کیا توا جیسا ہوگا، توا، گرم توا، گرم توا ہو. ہم یہاں دور کھڑے رہے 5 ہاتھ تو اس کی گرمی یہاں محسوس ہوتی ہے. صحابہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا تھا ہم دور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آپ کی بخار کی گرمی ہمیں دور محسوس ہوتی تھی، ہمیں گرم لگتا تھا. دیکھو لیکن یاد رکھنا آپ کہیں گے کہ یہ کیسے آپ کے مقرب بندے، آپ کے محبوب بندے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت اونچا مرتبہ جب دینا چاہتا ہے، آخرت میں بہت اونچا مقام دینا چاہتا ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ جائے. یاد رکھنا یہ بات بھی، ورنہ ڈر مت جانا یہ تو پھر اللہ والا بننا تو بہت مشکل ہے. میں تو پھر نماز کی پابندی نہیں کروں گا، تلاوت کی پابندی، تہجد کی پابندی، ذکر اور دعا کی پابندی، پھر بعد میں مصیبتیں شروع ہو جائیں گی. نہ، یہ مصیبت کیسی ہے معلوم؟ اس میں جو لطف آتا ہے بزرگوں کو. میں کیا مثالیں بیان کروں، سمجھے تو میں کہوں. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ رابعہ بصری سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خاطر 2-3 مہینے سے کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، رو رہی تھی رابعہ بصری. یہ اللہ ایسا لگتا ہے تو مجھ سے ناراض ہے، تیری طرف سے کوئی خبر نہیں آئی. وہ تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ کی طرف سے ان کی خبر آتی ہے، کہ اللہ ان کو پوچھتے ہیں. تعجب کر رہے تھے. کسی نے پوچھا آپ نے کیسے کہا کہ اللہ ناراض ہے، اللہ نے خبر نہیں دی کہ 2-3 مہینوں سے کوئی مصیبت نہیں. اس سے پتا چلا کہ اللہ نے میری خبر نہیں دی. ورنہ جس پر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. معلوم نہیں اللہ مجھ سے کیوں بچھڑ گیا، کیوں مصیبت نہیں آئی. باقاعدہ مصیبت کو مانگتے رہے. یہ ہماری حالت نہیں ہے مصیبت کو مانگنے کی، یاد رکھنا. ہمیں تو اللہ سے عافیت مانگنے کی، لیکن ان کا مرتبہ کتنا اونچا تھا. دیکھو رابعہ بصری کیا تھا، بس یہ کہنا تھا. چل رہی تھی، ایک دم سے سر پہ چوٹ لگی، زخم آ گیا، خون نکلنے لگا. اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ محبت ہے. اور ہم جیسے ہوئے تو نعوذ باللہ بعض مرتبہ غصے میں معلوم نہیں شکوہ شکایت نکل جاتی. ارے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں ہماری زبان سے جب مصیبت بیماری پریشانی آتی ہے ہمارے اوپر، ہمارے کاروبار کے اوپر، ہماری اولاد کے اوپر، ہمارے گھر بار کے اوپر، تو اللہ کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. یاد رکھنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مصیبت کے وقت اس طرح شکایت کرنے لگو تو یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ مصیبت گناہوں کی سزا ہے. اور اگر مصیبت، تکلیف، بیماری، پریشانی آئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو مجھے یاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو سمجھو یہ مقام کو بلند کرنے کے لیے آئی. کیسی عجیب انہوں نے دونوں کی معرفت بیان کی کہ کون سی مصیبت اللہ کی رضامندی والی ہے اور کون سی مصیبت اللہ کی ناراضگی والی ہے، سزا والی ہے. دونوں میں فرق بیان کریں گے. شیخ عبد القادر یہ علماء فرماتے ہیں کہ اہل علم حضرات واقعی ان کی باتیں بچی ہوتی ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں. یہ کب ہوتا ہے سب کچھ؟ جب ہمارا دل نورانی بن جاتا ہے، نفس کا تسلط نہیں ہوتا، مجاہدہ جب کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ایسی باتیں، نورانی باتیں اور معرفت کی باتیں دل میں القاء فرماتے ہیں. ہاں تو میں ایک مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی. جب آدمی اللہ کا بہت مقرب بنتا ہے، اب شیطان ایری چوٹی کا زور لگاتا ہے اس کے پیچھے، کسی بھی طرح اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، بہت بڑی مصیبتوں میں. لیکن اللہ کی جب توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اس صبر کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بہت بڑے امام ہیں اور ایسے کتنے علماء تھے بڑے بڑے ان کے شاگرد، اور سب محدثین، مشائخ، 1000 علماء تھے. جس وقت وہ فتنہ اٹھا تھا کلام اللہ کے بارے میں کہ کلام اللہ غیر مخلوق، یہ فرماتے تھے امام احمد. اور جو معتصم باللہ اور اسی طرح جتنے بھی وہ جو علماء سو تھے اور معتصم باللہ کو گمراہ کرنے والے جتنے علماء تھے وہ یوں کہتے تھے کہ نہیں کلام اللہ مخلوق ہے. یہ فتنہ اٹھا تھا. حالانکہ یہ ایسا فتنہ بالکل اس کے بارے میں نہ سوال ہوگا قبر میں نہ قیامت کے دن، بس ایسے علماء نے اس فتنے کو اٹھایا تھا. بڑی لمبی بحث ہے اس کے اندر، میں مختصر کہتا ہوں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 1000 علماء تھے.
ان کی ساتھ دینے. جب بادشاہ کو پتا چلا کہ امام احمد کا ساتھ دینے والے 1000 ہیں، امام احمد کے علاوہ 999 ہیں، تو شیطان نے ان کو کیا بخارا معلوم کہ ان کو لالچ ان علماء کو آئندہ کل مناظرہ ہونے والا تھا. تو رات کو 900 جتنے بھی 999 علماء تھے ان کے یہاں پیسے بیچے، ہدایے بیچے، تحائف بڑے بڑے قیمتی بیچے، اور یوں کہا کہ دیکھو آئندہ کل امام احمد کا ساتھ مت دینا. تو آتا ہے روایت میں ان کے واقعات میں 900 علماء پھر گئے دنیا کی لالچ میں. یہ ہے شیطان. وہ جو 99 تھے دوسرے وہ نہیں پھرے. جتنے بھی سپاہی تھے خدام حضرات تھے بادشاہ کے پاس کہ 900 کو اپنا فیور بنا دیا، امام احمد کا مخالف بنا دیا. لیکن وہ 99 کیا کرتا ہے کہ وہ نہیں مانتے کہ اچھا اب ان کو دھمکی دو. یہ شیطان کرتا ہے، یاد رکھنا. شیطان اس طرح ابھارتا ہے کسی بھی طرح، اب ان کو دھمکی دو. تو 99 کے گھر گئے فوج اور یوں کہا نہیں مانو گے کہ میں پھانسی پہ چڑھا دیں گے، تمہیں سزا دیں گے، تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے آہت ڈال دیں گے اور بڑی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا. ابھی بھی پھر جاؤ، ابھی بھی موقع ہے. بڑی دھمکی دی. 99 پھر گئے، اکیلے امام احمد باقی رہے. ان کو بھی یہی سب دھمکیاں دی گئی. 10 سے مسئلے. یہ ہے توفیق. یہ مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی کا مرتبہ بہت اونچا کرنا چاہتا ہے، کسی کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی توفیق کو شامل حال فرماتے. اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے مقام کو اونچا کرنا ہوتا ہے. تو امام احمد اکیلے باقی رہ گئے. دوسرے علماء تو تھے بادشاہ کے پیپر کے، لیکن ان کے ساتھ 999 جو علماء جو اہل سنت والجماعت والے سمجھے جاتے تھے، یہ سب پھر گئے، مخالف ہو گئے. یہ شیطان. لیکن اکیلے امام احمد باقی رہے. یہ ہے استقامت. اس کو چاہے کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے. کیوں معلوم؟ بعد میں اللہ تعالیٰ کو نوازنا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ نوازنا ہوتا ہے اتنی زیادہ مصیبت. یاد رکھیں اس بات. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اونچا مرتبہ دینا تھا اتنی بڑی مصیبت آئی. یہ ہے آپ کا جو مقام ہے نا، اسی نبی کا مقام محمود دیا جائے گا. اور مقام محمود کیسا ہے؟ تمام انبیاء رش کریں گے کہ یہ کس کا اتنا اونچا مقام ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوگا. میدان حشر میں تمام انبیاء موجود ہوں گے، اور وہ مقام جو اللہ کے نزدیک والا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا جائے گا. تمام انبیاء حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنا اونچا مقام حاصل ہوا ہے. تو کیوں مصیبتیں آئی اتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس میں تو امام احمد کا جو مرتبہ مقام کتنا اونچا پتا ہے؟ آتا ہے کتابوں میں. انہوں نے خود بھی فرمایا تھا کہ میرا جو فیصلہ ہے نا، میرا جنازے سے پتا چل جائے گا میں کیسا ہوں، حق پر ہوں یا باطل پر ہوں. لوگ مجھے کتنا چاہتے ہیں یہ تو آپ کی دھمکی کی بنا پر اور آپ کی سزا کی بنا پر میری مخالفت کرتے ہیں. محبت کا پتا میرا جنازہ بتا دے گا. اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا. جب ان کا جنازہ نکلا، لوگ کتنے تھے پتا؟ جگہ نہیں ملتی تھی کھڑے ہونے کی. تو کتنے لوگ تو گھروں کے چھتوں کے اوپر تھے، کھڑکیوں کے اوپر تھے، درختوں کے اوپر تھے. اور وہاں جو ندی تھی نا دجلہ، وہاں پر جو جہاز آئے ہوئے تھے تمام جہاز رک گئے. تمام جہاز کے لوگ اوپر چڑھ گئے صرف امام احمد کا جنازہ دیکھنے کے لیے. لیکن مکان اس وقت کمزور ہوتے تھے، اتنے پکے نہیں ہوتے تھے. درخت پر سارے لوگ، ایسا لکھا ہے کتابوں میں ان کے حالات کے بارے میں کہ درخت گرین محسوس نہیں ہوتا تھا، سبز محسوس نہیں، بلکہ سفید لگتا تھا کیونکہ انسانی اتنے تھے. تو کتنے درخت تک گر گئے، کتنے مکانات گر گئے. صرف امام محمد کا جنازہ نہیں تھا، 22,000 لوگوں کا جنازہ نکلا تھا اس دن. اب اس سے اندازہ لگا 22,000 تو مرنے والے تھے، تو نماز پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ 20,000 یہودی مسلمان ہو گئے تھے. یہ جنازہ دل کر سکتے امام احمد کا. تب جا کے لوگوں کا احساس ہوا یہ مقام دینا تھا. یہ تو دنیا میں مقام ان کا ملا، مرنے کے بعد کا مقام آپ کو پتا ہے. ان کے جو ایک شاگرد تھے بہت بڑے علامہ محدث، بعد میں خواب میں زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا حضرت اپنے استاد سے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری استقبال کے لیے تشریف لائے.
तमाम बड़े बड़े सहाबा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, सब मेरे इस्तिक़बाल के लिए तशरीफ लाए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि माफ़ फरमाना, मेरे खानदान वालों ने आपको बड़ा जुल्म किया। क्यों? सय्यद थे ने, अब्बासी खानदान के थे ने, इमाम अहमद से माफ़ी मांग रहे अल्लाह के रसूल से, और इस्तिक़बाल फरमाया, लेने आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको ले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया आपसे कोई सवाल नहीं, बस मेरी जो अर्श है उसके सामने कुर्सी लगा दी, फरिश्तों से कहा और कुर्सी पर बिठा दी, बस मेरा दीदार करते रह गया। इतनी ऊंची इस नेमत को मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह का दीदार इतनी बड़ी नेमत है, जन्नत भी है जी, सारी नेमतें अल्लाह के दीदार के सामने है जी। अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह ने जब ये फरमाया बस आपके लिए मेरा दीदार हमेशा क़यामत तक बस हलाल हो गया, बस देखते रहो, नहीं खाने की जरूरत, नहीं पीने की जरूरत। अल्लाह का दीदार ऐसा है, जब अल्लाह का दीदार हासिल होता है तो देखो ये मकाम देना था, तो शैतान भी इनके पीछे कैसा पड़ा था, लेकिन बस से मस्त नहीं, ये है आजमाइशें, याद रखना। लेकिन कौन बच सकता है, ये मैंने आपको समझाया था। 3 रस्तों से शैतान हमला करता है, शहवत के रास्ते से, गजब के रास्ते से, और हवा। हवा किसे कहते हैं? बातिल अकीदे, तकब्बुर, याद रखना ये 3 रास्तों से। इस महीना पर अल्लाह ताला ने ये जो सूरत है ना 3 सिमत बयान फरमाई, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, शहवत के रास्ते से अगर आपको गुमराह करे, अल्लाह यूं फरमाते हैं कि मेरी रुबूबियत की पनाह मांगो, मैं बचा लूंगा। लेकिन दिल से, तवज्जो के साथ, माने के इस्तिज़ार के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शैतान से पनाह नसीब फरमाएगा। ये जो शहवत के रास्ते से आता है, और अगर गज़ब के रास्ते से आप पर हमला करे, यानी जितने भी दूसरे हुकूक को हम दुनिया में मारते हैं, किसी को जुल्म करते हैं, किसी की हक तलफी करते हैं, किसी को सताते हैं, ये सब गज़ब के रास्ते से शैतान पूरा करता है। तो यूं फरमाया मेरी पनाह मांगो, मलिक की पनाह मांगो, बादशाह की पनाह मांगो, कि अगर तुमने ऐसा किया कल क़यामत के दिन इसका बदला चुकाना पड़ेगा, इसका बदला देना पड़ेगा, ये तसव्वुर होगा तो तुम बच जाओगे गज़ब से। और इलाही नास, तो अल्लाह की जो माबूदियत है, अल्लाह को हम माबूद समझे तो इंशाअल्लाह बार मरतबा बातिल अकीदे के अंदर मुब्तला हो जाता है, तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो शैतान अगर तकब्बुर के रास्ते से तुम्हें गुमराह करे तो इलाही नास की पनाह मांगो। ये उलमा ने फरमाया, ये शाह अब्दुल अजीज ने जो फरमाया ना, इसको मैंने समझाया मुख्तसर। अब असल बात क्या जाओ, ये तो बीच में बात आ गई। शैतान और नफ्स ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर बाद में उधम मचाते हैं, बड़ी गुमराही होती है। क्यों? नफ्स भी यूं चाहता है कि लज्जत हासिल हो, और इसी तरह शैतान भी यूं चाहता है कि शहवत के रास्ते से उसको गुमराह करे। तो मैंने कहा था इमाम गजाली ने लज्जत की 4 किस्में बयान की, ये आखिरी बात थी उस मजलिस की, अभी आई। क्या फरमाया? पहली बात मैंने समझा, एक तो वो चीज लज्जत की कि दुनिया में भी लज्जत है, आखिरत में भी लज्जत है। ऐसी चीज वो कौन सी? इल्म और ईमान। याद रखना, वाक़ईतन इल्म और ईमान में वो लज्जत है। मैंने मिसालें दी थी उस वक्त। ईमान में ऐसी लज्जत, अपनी जान में भी वो लज्जत है, अपने बाल बच्चों में, अपने औलाद में, अपने कारोबार में, अपने वतन में वो लज्जत नहीं जो ईमान में लज्जत सहाबा ने बताया। और इल्म में लज्जत, उसकी भी मैंने 1-2 मिसालें बयान की, हजारों मिसालें हैं। अब दूसरी चीज जो दुनिया में भी कड़वी और आखिरत में भी कड़वी, वो कौन सी चीज है? जहालत और कुफ्र। याद रखना, पहली किस्म दुनिया में भी लजीज, आखिरत में भी लजीज, इल्म और ईमान। दुनिया में भी कड़वी, आखिरत में भी कड़वी, जहालत और कुफ्र। इतनी खतरनाक चीज है जहालत, जाहिल होना। इसकी मैं मिसाल के तौर पर कोई आदमी जहर से नावाकिफ है और बेहतरीन उसका रंग है, बेहतरीन शरबत जैसा लगता है, और वो नावाकिफ है, इसको पता नहीं कि जहर क्या असर करता है। जहर जान ले लेता है लेकिन इसको पता ही नहीं, जहर के बारे में कोई इल्म नहीं है, जाहिल है। अब उसने जहर पी लिया, अब 10 मिनट के बाद पता चलेगा, थोड़ी देर तो अच्छा लगा, अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि जहर ने क्या असर दिखाया। देखो, जहर से वो जाहिल था, इस बिना पर ये जहर ने उसको नुकसान पहुंचाया। तो इसी तरह जहालत इतनी खतरनाक चीज है। इल्म न हो, जाहिल हो, चलो बताओ आज दुनिया में जितने भी फसादात होते हैं, जितने भी बिदअत होती है, जितने भी गुनाह होते हैं, जहालत। और कुफ्र भी क्यों होता है?
جاہل ہے، اللہ کو نہیں پہچانا کہ اللہ کون ہے. آدمی نے سب کچھ پہچان لیا، اپنی عقل کو بھی دیکھ لیا، کہاں کہاں تک پہنچ گیا، کیسی کیسی چیزیں ایجاد کی، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا. کتنی تعجب کی بات ہے. یہ ہے کفر، یہ ہے جہالت. تو اس سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں. واقعات ان کو جب علم صحیح معنوں میں آ جائے اور وہ ایمان قبول کر لے، اس کے بعد ان کو خود بخود فرق محسوس ہوگا کہ آج تک تو ہم کتنی مصیبت میں مبتلا تھے، کیسی ہماری زندگی تھی. واقعات جب علم آتا ہے، ایمان صحیح معنوں میں آتا ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ آج تک ہم اس لذت سے ناواقف تھے. آپ کہیں گے کہ جہالت میں کیسی کروا نہ، یہ نہیں سمجھ میں آ سکتا. کب سمجھ میں آ سکتا ہے معلوم؟ ایک آدمی جاہل ہو، کافر ہو، اس کو تھوڑی دیر کے ایسا کہے کہ آپ تھوڑی دیر علم تھوڑا حاصل کر لو اور ایمان میں آ جاؤ اور ایمان کے چلتے وہ پورا کرو، خود بخود آپ محسوس کرو گے فرق کہ پہلے کیسی زندگی تھی اور اب کی زندگی کیسی. ہماری زندگی دیکھو، 11 مہینے کیسی ہوتی ہے اور رمضان میں اچھی طرح گزارے، تلاوت کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، کتنا سکون ملتا ہے، کیسا اچھا لگتا ہے. بس دل نہیں چاہتا کہ پڑھتے رہے، تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے رہے. لیکن کون جو چاہے وہ، ورنہ رمضان میں بھی وہی حالت ہوتی ہے بازوں کی. ایسا نہیں. تو فرق محسوس کرنے کے لیے اگر علم حاصل کرے، ایمان کے تقاضے پر، تب پتہ چلے گا کہ جہالت کتنی کڑوی چیز ہے اور کفر کتنا خطرناک چیز ہے، کتنی کڑوی چیز ہے. اللہ راضی نہیں، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل ہے. بس ہر وقت نفس کی خدمت، ہر وقت نفسانیت والی باتیں، ہر وقت اپنے چونچلوں والی باتیں، اپنی خواہش والی باتیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا حکم پورا ہو. جہالت سے زیادہ کڑوی چیز دنیا میں کوئی. تیسری صفت صرف میں بیان کر دوں پھر بعد میں سمجھاؤں گا. تیسری، دنیا میں تو لذیذ لیکن آخرت میں کڑوی. وہ کون سی چیز ہے؟ جتنے بھی گناہ ہیں دنیا میں لذیذ لگتے ہیں. زنا بہت اچھا لگتا ہے، مال چوری کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مفت کا مال ملتا ہے. سودی مفت کا مال ملتا ہے، کسی کا حق دبا لیا مفت کا مال. تو لذت تو بہت ہے تھوڑی دیر کی، لیکن اس کی کرواہٹ کل قیامت کے دن پتہ چلے گی کیسی کڑوی چیز ہے. بعد میں سمجھاؤں گا. تو شیطان اس میں بھی مبتلا کرتا ہے. اور چوتھی چیز، دنیا میں تو کڑوی، آخرت میں لذیذ. دنیا میں کڑوی کون سی؟ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں اس کو پورا کرنا بہت مصیبت لگتی ہے، نفس کے خلاف لگتا ہے. 5 وقت کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنا مشکل لگتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے، روزانہ رمضان مہینے میں روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، گرمیوں میں تلاوت کرنا، تراویح پڑھنا مشکل لگتا ہے. لیکن یہ دنیا میں کڑوا ہے، آخرت میں لذیذ ہوگا. یہ 4 چیزیں ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ. تو شیطان کس طرح وہ گمراہ کرتا ہے بات میں سمجھ. اللہ تعالیٰ نے کہنے کی توفیق. بہت جلدی میں نے سمجھایا کیونکہ اتنی باتیں تھی بیچ میں، جلدی میں آپ کو سمجھا دوں، لیکن یاد رکھنا ہے ان بار بار باتیں یہ نہیں آتی. اللہ نے تو کہنے کی توفیق دی، قبول بھی فرماوے اور ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے. بہت خطرناک ہے اس کا وسوسہ، اس کا شر جو میں نے آپ کو مختصر سمجھایا. وہ آخر دعوانا